السلام علیکم، میرا نام سید خرم عباس ہے۔ میں پراچنار سے تعلق رکھتا ہوں اور این سی راولپنڈی سے 2020 میں گریجویشن ہوئی ہے۔ تو میرا جو میجر ہے وہ منییچر پینٹنگ ہے، اور میرا جو کام کا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اور سوشل انجسٹس پہ میں کام میرا کام اس پہ ہوتا ہے۔ تو جو اصل میں میرا کام نکلا تھا وہ یہ تھا کہ جو میرا پوسٹ وار ٹراما تھا، کیونکہ پراچنار میں جو فرقہ کا ایک بہت لمبا ایک پیریڈ چلا تھا جس میں شیعہ سنی فسادات وہ، تو جو میرا کام تھا وہ اسی چیز سے نکلا تھا، اور انہی چیزوں پہ میں بات کرتا ہوں کہ کس طرح مذہب کو ایک ٹول کی طرح یوز کیا جاتا ہے، اور کس طرح جو کچھ لوگ پاور میں جو ہوتے ہیں وہ پاور کا مس یوز کرتے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ مطلب بلائنڈ بلیو کی وجہ سے کس طرح ہم مطلب جو خاص کر کے جو فاٹا ان چیزوں کا وکٹم بنا ہے، تو وہاں پہ بہت ہی عرصہ یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ تو میرا سارا کام اس پہ ہے۔ جو میری انسپریشن ہے آرٹسٹ میں سے ہے سر عباس، انہوں نے میرے جو ایک لینگویج کریٹ کی ہے وہ میرے استاد ہیں، انہیں سے انسپریشن ملی ہے، انہوں نے مطلب بہت کچھ سکھایا ہے۔ اور جو کام کے لیے جو میں کنٹینٹ اٹھاتا ہوں فیض احمد فیض اور حبیب جالب کے شاعری سے میں مطلب ان کے انسپائر ہو کے کام کرتا ہوں، اور سلمان حیدر، ان تینوں کے پوئٹری پہ میں نے زیادہ تر کام کیا ہے، اور ابھی بھی مطلب کام ویسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ والا کام جو ہے یہ میں نے اپنے بلکہ سلمان حیدر کی ایک نظم تھی جس پہ میں نے بنایا، اس کا تھیم کچھ ایسا ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے اس کے کوئی جو بہت جو کیا کہتے ہیں کہ کلوز کوئی فیملی کا بندہ جب ایک بم دھماکے یا کسی طرح سچویشن میں وہ مطلب وکٹم بن جائے، تو اس چیز کے بارے میں ایک قسم کا گریا ہے کہ مطلب وہ کس طرح وین وی لاس سم ون، تو وہ ایک گریف جو ہے وہ اس چیز پہ میں نے کیا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، صرف ان کی جو میموریز ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ میرا سارا کچھ کام یہ جو ہے یہ میرا ایک وہ جو ایک پوسٹ وار ٹراما کا جو ایک فلیش بیک ہے، فلیش بیک پہ میں نے بنایا کہ جب وہاں پہ یہ سب کچھ فسادات ہو رہے تھے اور مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے تھے، اس میں سے جو وار کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے، جو کنڈرات بنے ہوئے تھے، جو جلی ہوئی جگہ تھی، میں نے اس کی ایک تصویر مطلب ایک جو فلیش بیک میرے ذہن میں تھا میں نے اس کو وہ کیا ہے۔ اور اگین یہاں پہ وہی کہ جو مذہب کو کس طرح مس یوز کیا جاتا ہے دونوں طرف سے، مطلب اس چیز کو یوز کیا گیا، تو یہ ہے میرا کام۔ یہ جو ہے میری امی کا کام ہے، میری امی بھی آرٹسٹ ہے، ان کی جو انسپریشن تھی ان کی امی تھی میری نانی، اور پھر انہوں نے یہ بھی مطلب میری امی کام کر رہی ہے، ان کا ابھی ایک لنڈن میں بھی ایک شو ہوا تھا جو جس میں یہ کام لگا ہوا تھا، اور یہ وہ کرتے ہیں کہ جو مطلب جو نوسٹیلجک میموریز ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اس کو وہ مطلب چارسوتی کپڑے میں وہ کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سوئی دھاگے کام سے کرتی ہیں، اور باقی پورٹریٹس بناتی ہیں، لینڈسکیپ کرتی ہیں، تو اس طرح یہ ان کا کچھ کام ہے۔ آپ کی اب تک کتنی ایگزیبیشن ہوئی؟ میرے تقریباً 10-11 ہوئی ہیں، پی این سی میں نومیڈ گیلری کے ساتھ 8B2 میں، اور لنڈن میں 2 ایگزیبیشن ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں، ابھی مطلب 2 اپ کمنگ ہے، اس طرح کافی ہوئے ہیں ایگزیبیشن، تو اس طرح بس ہو رہے کام شام میں۔ تو اب نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہے اور کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ نیکسٹ انشاءاللہ ہوگا مارچ میں ہے، نہیں سوری مئی میں 2 ایگزیبیشن آ رہے ہیں، ایک نومیڈ گیلری کے ساتھ ہے جو میم نگین حیات کیوریٹ کریں گی، اور جو دوسرا ہے وہ آرٹ کیڈ جس کا جو وہ بھی مطلب اسی مئی میں ہوگا، تو بس یہ اپ کمنگ میرے جو 2 ایگزیبیشن ہیں۔ اور کوئی کام یا اس کے علاوہ جو ہے آپ پینٹنگ یا مصوری کی طرف نہیں گئے، کیوں؟ اصل میں مجھے لگا کہ مطلب جس طرح ہر بندے کا نا ایک لینگویج ہوتا ہے کہ مطلب وہ جس چیز میں ایک مطلب خود کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ جو پینٹنگ ہے
اس میں میں مطلب وہ چیزیں بھی بتا سکتا ہوں جو مطلب میں اگر وربلی نہ بتاؤں تو میں ویژولس کے تھرو اور کچھ سمبولیکلی میں ان چیزوں کو دکھا سکتا ہوں. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ ایک وہ مطلب اس میں سیلف ایکسپریشن کا فریڈم بہت زیادہ ہے پینٹنگ میں. اور آپ مطمئن بھی ہو, آپ کو اچھا لگتا ہے, جی مزہ آتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہوں, لیکن پھر کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ ایک کام بنا لیا, پھر مطلب کبھی ہوتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو مطلب وہ ایک سفر ہے نا کہ مطلب ہر برا کام بھی مجھے اپنا جو مجھے برا لگتا ہے اسے بھی میں کچھ سیکھ رہا ہوں, اور جو آپ کچھ اچھا کام ہے وہ بھی. تو اس طرح مطلب یہ بس سیکھنے کا ایک پروسیس ہے, وہ جا رہا ہے. تو بس یہ وہ ہے. آپ کے موضوع بڑے کرٹیکل ہیں, بڑے سینسیٹیو ہیں جی. اس حوالے سے بتائیں. اصل میں جو مطلب آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا, مطلب اگر آپ ڈائریکٹلی اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوتے کہ مطلب سمجھ لے کہ ہم جس طرح تھے وہاں پہ میری فیملی میں کوئی کلوز کوئی کسی بم دھماکے میں یا کوئی اس طرح راستے میں طالبانوں کے وکٹم نہیں بنے, لیکن پھر بھی آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا, وہ آپ پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ اس چیز کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب ایز اے چائلڈ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, میں اسکول میں تھا, کلاس 7 میں تھا, تو اس ٹائم سے نا یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ مطلب جو پہلے سب کچھ نارمل تھا, پھر ایک دم سے اتنا مطلب کوئی کیوس ہو گیا کہ جو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اور پھر مطلب وہی دیکھ رہے تھے اس کی کانسیکوینسز جو تھے کہ مطلب راستوں میں ہمارے لوگ جا رہے, طالبان ان کو وکٹم بنا رہے ہیں, مطلب ان کو سر کاٹ کے بیچ رہے ہیں, باڈیز الگ بیچ رہے ہیں, وہ چیزیں. پھر اس کے بعد جو میرا کام ہے ابھی جو کرنٹ افیئرز ہے کہ ہماری جو کس طرح سیاستدان ہے یا جو بھی مطلب جو باقی جو خود کو سو کال جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو راہ راست پہ لا رہے ہیں, یہ لوگ جو ہے کس طرح مس گائیڈ کر رہے ہیں, اور جو مطلب مطلب وہ بھی ہے کہ جو ملک کے ساتھ لائل بھی نہیں ہے, وہ بھی خود کہتے ہیں کہ مطلب اربوں روپے لے کے جاتے ہیں اور غداری کا ٹیگ اس پہ لگاتے ہیں کہ جو مطلب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.